رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدر جلسہ اور ڈیش پر تشریف فرما معزز و مؤخر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و مساجد، حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے عام میں مجھے عنوان دیا گیا تھا معاشرے کے بگاڑ کے اسباب۔ یہاں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ جو عنوان دیا گیا ہے اسی سے مطابق میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور آپ تمام کو دینی باتوں کی سماعت کے لیے ایک زرین موقع نصیب فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار، پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار، بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار، دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا کہ بگڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار۔ برادران اسلام، پیشرو مقرر حافظ عبداللطیف فلاحی نذیری حفظہ اللہ نے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب فیشن پرستی ہے، جس پر قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں مدلل باتیں رکھی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وقت صرف کان کے مزے لینے کا ہے؟ نہیں، بلکہ جو کچھ آپ نے سنا ہے دل و دماغ میں گرہ باندھ کر عمل کے جذبے سے یہاں سے اٹھیں گے۔ کیا سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم سے جو غلطیاں فیشن پرستی میں ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہوگی؟
وعدہ کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ اسی طرح سے جو داڑھی نہیں رکھے ہیں وہ داڑھی رکھنے کا عہد کر لیں، ورنہ پھر یہی کہنا پڑے گا واز تو سنتے ہیں لیکن مگر ہم عمل کرتے نہیں، واز تو سنتے ہیں لیکن پر عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے دن ہمارے لیے کٹھنائی کا ثابت ہو رہا ہے، مشکلات در مشکلات۔ کہتے ہیں ایک پھوڑا پھر اس پہ پھوڑا، بولتے ہیں دمبل پہ دمبل، یہ کیا مصیبت پہ مصیبت، واہ برحال ماں، یہ مصیبتیں آخر کیوں آ رہی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب کی سب ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اچھے ہیں تو ہمارے دن بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کا جذبہ دل و دماغ میں پیدا کیجئے، عزم کر کے اٹھیے، جو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ دوسرے مقرر ماشاءاللہ فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں آپ کے نفسیات کو پڑھتے ہوئے آپ کے پورے دل و دماغ کو اپنے سامنے لیے ہوئے ایک دم استحضار کے ساتھ نفسیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، موٹیویشن کے مادے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پوری حرکت میں رکھا ہے۔ کس چیز پہ توجہ دلائی؟ تعلیم کے بارے میں۔ معاشرے کا ایک بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ دینی تعلیم سے دوری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا باب باندھتے ہیں؟ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے نہ بول سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ایک آدمی کرنٹ کا کام نہیں جانتا ہے، اگر بورڈ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے نیوٹرل کون سا ہے فیس کون سا ہے، تاکہ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کی جان چلے جائے گی، ایک آدمی کی جان چلے جائے گی۔ اگر دین کی بات نہیں جانتا ہے، الٹپ باتیں بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی گمراہ، نسل در نسل گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ پوری گمراہی کا صحرا آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے دین کی بات بتانے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آج صبح میں جو ہے کہ اہل حدیث ہو گیا، شام میں مفتی بن گیا۔ عوام کو تو چھوڑیے، علماء پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ کیا دائی بن گیا کہ بس پورے علماء پہ جو ہے کیا ہے غیبتیں اور ان کے بارے میں حد پہ تنقید کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، علم ایک وسیع سمندر ہے، علم بہت وسیع سمندر ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت بڑا عالم۔ جس نے بھی حاصل کیا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے کیا ہے عقل دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، مختلف انداز سے دی ہیں۔ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا، معاشرے کے بگاڑ کا ایک اہم سبب دینی تعلیم سے دوری۔ میرے عزیز بھائیوں، دو باتیں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں۔ اخبار میں چھپا ایک شخص جس کا نام شوکت ہے، وہ چوکیدار تھا، رات دن محنت کر کے
اکلوتی بیٹی کو پڑھایا، پوری جان فشانی کی، ماں محنت کر کے کھلائی پلائی، بڑی کی، پرائمری اپر پرائمری، پھر جو ایک میٹرک پاس، پھر انٹر کے بعد کیا ٹریننگ میں چلے گئی۔ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا، جو بچی ہوتی ہے ٹرینڈ، رکھتی ہے ساتھ میں فرینڈ، ہوا وہی۔ وہ بچی جاہد نامی ایک بچے کے ساتھ غائب، 1 مہینہ غائب۔ ماں اور باپ جو اکلوتی بیٹی ہے، جس کے لیے رات دن آنسو بہا رہے ہیں، پریشان ہیں، بلاخر معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جو جاہد کا بار بار نام لیتی ہے، کیس کیا گیا، لایا گیا۔ لانے کے بعد پتہ چلا بیٹی ماں دیکھ کر آنسو ٹھنڈے کر لیتی ہے، بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اب تیری ماں اب تجھے مل چکی ہے۔ بیٹی یہ کہتی ہے ماں ڈھونگ مت مچاؤ، میں بھاگ نہیں گئی ہوں، میں اس سے پیار کرتی ہوں اور وہ مجھے اچھا رکھا ہوا ہے، آپ میرے سلسلے میں کچھ بھی جو بھاگے یا فرار کا جو لگائے ہیں وہ سب غلط ہے، اب میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماں اور باپ جن کے کلیجہ تھی، کلیجہ کا یہ ٹکڑا تھی، کیا بیتی ہوگی ان پر۔ ماں اور باپ نے کہا آج سے سمجھ جا کہ بیٹی تو ہم سے رخصت ہوگی، اور ماں اور باپ تجھ سے جدا ہو چکے ہیں۔ اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو کیا حال ہے، یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کی ایک عورت جو زنا کا پیشہ اختیار کی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ اسلام لے آئی، وہ جس سے چاہتی تھی وہ بھی اسلام لے آیا، تو ایک وقت پھر دونوں کی ملاقات ہوگی، تنہائی میں آ گئے، مرد نے ہاتھ بڑھایا، عورت نے کہا کہ دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے سب سے پہلے تو ہم سے شرک کو دور کر دیا اور ہم اسلام میں آ گئے، اب اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ مجھے ہاتھ لگائیں۔ یہ دین تھا، یہ دین کی طرف تھی، یہ دین کی طرف تھی۔ جب دین آ گیا تو پھر جہالت نہیں رہتی۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اسلام آنے کے بعد بھی جہالت کو تم پسند کرتے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ علم تھا، یہ اسلام کا علم تھا، یہ اسلام کی ان کے اندر جو ہے کیا ہے، دل و دماغ میں سرایت کر گیا تھا۔ جس کے دل میں ایمان سرایت کر جائے وہ کبھی ایسے غلط کام نہیں کرتے۔ تو بات بتانے کی یہ تھی، معاشرے کے بگاڑ کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر دین سے دور کیے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نہ احادیث پڑھاتے ہیں، نہ پیارے رسول کی سیرت پڑھاتے ہیں، نہ صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں رہے گی تو پھر کیا رہے گی؟ وہی دنیا داری۔ پھر آخر میں آپ ان پر جو ہے ملامت کریں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں تعلیمی کمزوری پائی جاتی ہے وہیں ہمارے پاس معاشی کمزوری بھی ہے۔ معاشی کمزوری بھی ایمان کے بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تعلیم پر پیشے کا اطلاق نہ کریں۔ میرا بیٹا یہ پڑھے گا، ٹیچر ٹریننگ کرے گا، ٹیچر بنے گا، انجینئر بنے گا تو جو کمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اخبار میں چھپا کہ 100 میں سے 95 انجینئر بیکار ہیں۔ کیا ہے؟ تعلیم الگ چیز ہے، پیشہ الگ چیز ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا زہر ہے اب اس قوم کے حق میں میں افرنگ، زہر ہے اب اس قوم کے حق میں میں افرنگ،
جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند. ہم اپنے بچوں کو زہر نہ بنائیں، جہاں تعلیم دیتے ہیں وہاں ہنر سکھائیں. اسی لیے کہتے ہیں ہنر نر بے ہنر خر. ہنر ہے تو مرد، ہنر نہیں ہے تو خر بولے تو گدھا ہے. وہ کتنا بھی پڑھے لکھا رہے وہ گدھا ہے. دیکھیں آپ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، ٹیچروں کی حالت پھٹیچر ہو گئی. ہاں سب جو ہے بحال ہیں، لیکن ٹیچر پھٹیچر ہو گئے نا. تو میرے عزیز بھائیوں، تعلیم کے ساتھ پیشے کو اپنانا ضروری ہے. ہمارے اسلاف کی آپ تاریخ پڑھیں گے، انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے، تو جہاں نبوی مشن کو لے کر دعوت کا کام کرتے تھے وہیں کسی نہ کسی پیشے سے جڑے ہوئے تھے. کہیں کوئی جو ہے کیا ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، کہیں تجارت کا لفظ آتا ہے، تو کہیں جو ہے کیا لوہار کا لفظ آتا ہے. بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آتا ہے. وقت کے لحاظ سے اپنے پیشے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے پرانے پیشے کو اپنا رہے ہیں، اب نیا پیشہ جو ہے کیا جو چل رہا وہ چھوڑ دی. ایسا نہیں. مارکیٹ میں آج جس پیشے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ایڈوانس کریں، تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے معاشی استحکام کو اپنائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا. میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، حیدرآباد میں کئی رہن سینٹر ہیں. غربت کی وجہ سے انہوں نے جہاں اپنی چیزوں کو رہن میں رکھ دیا، وہ باپ یا بھائی باہر چلا گیا، باپ نہ تھا بھائی تھا باہر چلا گیا. یہ جہاں رہن کی چیز چھڑانے کے لیے جو کیا ہے پیسے نہیں ہے، تو وہاں اپنی عزتوں کو انہوں نے نیلام کر دیا ہے. آج ہمارے مسلمان بہنیں رہن سینٹروں کے نظر ہو چکی ہیں. یہ معاشرے کا بگاڑ نہیں تو کیا ہے؟ معاشی جو ہے کیا ہے، یہ کمزوری بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ضرورت ہے، بات بہت طول ہو رہی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے ہم اللہ پر ایمان کا رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رہیں. جب تک ہمارا ایمانی رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ، یہ ساری جو ہے کیا ہے بگاڑ آتے رہیں گے. اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو جو شرک کی وجہ سے آدمی کا جب عقیدہ کمزور ہوگا، ایک اللہ کے لو لگانے کی جگہ کئی جگہ جا کر اپنا دل لگائے گا، اپنا پیسہ خراب، وقت خراب، مال خراب، اپنی عزتیں خراب، اور ساری چیزیں اس کی جو ہے کہ لٹ جائیں گی. اور یہ شرک کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائیاں ہمیں اٹھانی پڑے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، عبادات کو ہم بجا لائیں. عبادات کو نہیں بجا لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برائیوں میں شکار ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن یہ کہتا ہے نماز پڑھیں گے تو فحشاء سے منکرات سے رک جاتے ہیں. نماز کے پابند بن جائیں. آج معاشرے کے بگاڑ کا اہم سبب یہ ہے ہم 1-2 نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آپ برائیوں سے بچیں گے. آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں گے ارے نماز پڑھ رہا ہوں کیوں برائی سے نہیں بچوں. صحیح معنوں میں آپ نماز نہیں قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن 1-2 پڑھنا نہیں. نماز اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے دوام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنے سے برائیاں دور ہوتی ہیں. اسی طرح سے روزہ رکھنا چاہیے. آج جو ہے مرد اور عورتیں موٹے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ ارے وہ واکنگ کرنا پڑتا، وہ ڈائٹنگ کرنا پڑتا. ارے بھائی اسلام میں اور جو ہے کیا ہے یہ جوانی کے عالم میں منشیات اور جو ہے کیا عیش پرستی اور جو ہے بہت سارے فیشن پرستی کے شکار ہو جا رہے ہیں. اس ساری چیزوں کو مارنے کا ذریعہ روزہ ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہاں آخر میں یہ کہا گیا اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، تم روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ فإنہ لہ وجاء، یہ جو شہوت پرستی جو جوانی میں ابھر رہی ہے، جس سے غلطی کا شکار ہونے کا ڈر ہے، روزہ رکھیں گے تو برائیوں سے بچ جائیں گے. زکوٰۃ، آج جو مالدار ہے وہی مالدار ہے، جو غریب ہے غریب ہے. اسلام ایک اصول دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء. یہ دولت جو ہے صرف مالداروں کے درمیان پھیلنا نہیں، اسی لیے دولت میں زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دولت صرف مالداروں میں نہ گھومے،
بلکہ مالداروں سے نکال کے ان کے غربا میں اس کو دیا جائے۔ زکوٰۃ سے انسان پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، حج کریں گے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں توحید اور عبادات کی باتیں ہیں وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے بہت بڑا گڑبڑ کیا ہے، جہاں توحید کی جگہ شرک کو لا کر کھڑا کر لیا ہے، وہی سنت کی جگہ بدعات کو، خرافات کو جگہ جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم معاشرے کی جگہ یہ بدحالی کے شکار ہیں۔ معاشرے میں آج مسلمان بدحالی کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں، قرآن تو صاف اعلان کر رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت میں کھلے انداز میں چیلنج ہے، بس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے آپ رسم کی مخالفت کرنے سے۔ ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد بھی اب جو سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ فتنے کے شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ ہیں بہت مسلمان لیکن سنت کی جگہ آبا اجداد کی تقلید، ائمہ کی تقلید۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ ہم کو یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اہل حدیث یا رسول کو نہیں مانتے، میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، ساری کائنات کے بزرگوں کی، اماموں کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن پیارے نبی کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر ہم کو یہ تانا دیتے ہو کہ پیارے نبی کی شان، یہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، سارے لوگوں کی بات جو ہے ٹھکرا سکتے ہیں لیکن پیارے نبی کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں یہ ایمانیات، عبادات اور رسالت کی بات آئی ہے، وہیں آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کا جو ہے کہ ایمان صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے غلطی کرتے ہوئے ایک دن مجھے مرنا ہے، اس کا بدلہ مجھے وہاں ملنے والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا سود کریں گے؟ سود کے کاروبار کریں گے؟ کیا جو منشیات میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کیا فیشن پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ موت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، منشیات کے بھی ہاتھ، بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا عادی ہو گیا۔ کل ہفتے کے دن کی بات ہے، ایک صاحب آئے عرض کرنے لگے، پیر کے دن کی بات ہے، وہ پان بیچتے ہیں، کہنے لگے مولانا کیا عجیب حال ہے، بچے تو چھوڑیے، چھوٹے بچیاں بھی آ کے گٹکے اور وہ چیزیں خرید رہی ہیں، نعوذ باللہ، کیا منشیات کی عادی ہو گئے۔ کہاں گئے سرپرست؟ وہ پان بیچنے والا کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، میں کل سے میں بھی جو ہے کہ دوسرے کاروبار کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن افسوس ہو رہا ہے جوان تو جوان، بچے اور بچیاں بھی جو ہے آ کر خرید رہی ہیں۔ جو بیچ رہا پریکٹیکل وہ بول رہا ہے۔ تو دیکھیے جب منشیات کی ہماری قوم عادی ہو جائے گی تو پھر ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ آخر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح نسائی کی روایت ہے، انہوں نے کہا شراب سے دور رہو اس لیے کہ ام الخبائث ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ اس کے اندر ہے، یہ ایک عابد تھا، اس سے ایک عورت اس کے اوپر عاشق ہو گئی، اب اسے اپنے جو ہے کیا ہے اپنے معاشقے کو پورا کرنا ہے، تو اس نے ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس آدمی کو کہو کہ آپ نیک ہیں، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، لے آؤ۔ وہ لونڈی اس عابد کو لے کر آئی، جب گھر آئی اس معشوقہ جو عاشق ہو گئی تھی اس عورت کے گھر آئی، تو جیسے ہی اندر آ جاتا وہ عابد لونڈی کے ساتھ تو دروازہ بند، آ رہا تھا پھر دروازہ بند، پھر آتا دروازہ بند، آخر میں اندر گئے، دیکھا ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور شراب ہے۔ عورت نے کہا کہ تو مجھ سے جو ہے زنا کر۔ ہاں نہیں میں نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کو یہ یا تو بچے کو قتل کرو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ شراب پیو، اس نے کہا یہ تو ہلکا دکھ رہا ہے، یہ قتل کرنے اور زنا سے تو۔ اس نے شراب پی لی۔ کیا شراب پی لی کہ اس سے زنا بھی کر لیا، بچے کو قتل بھی کر دیا۔ کہ منشیات کی وجہ سے آدمی پورے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔
ام الخبائث ہے. ایسی چیزوں میں ہمارے بچے. پھر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں معاشرے کے بگاڑ میں، کہ وہ ہے موبائل فون، انٹرنیٹ. یہ ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال نہ ہو تو سراسر بربادی ہے. تو لہذا اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. آخر میں اخلاقی باتیں، 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھو، ایک طرف آپ پیارے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، تو آؤ پیارے نبی کی محبت میں وہ کام بجا لاؤ جو پیارے نبی نے کیا تھا. آپ کے اخلاق کو اپناؤ، اپنے تو اپنے، غیر بھی مسلمان ہو جائیں گے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کا وصف یہ تھا کہ عز یعز و فتح عین آتا ہے تو معنی ہوتا ہے مشقت کے، یعنی آپ لوگوں کی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی گراں گزرتی تھی. یہ وصف کافروں کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے بھی تھا. واقعات بہت ایسی اشارہ کر دیتا ہوں. واقعات بدر میں آتا ہے کہ آپ کے چچا عباس حملہ آوران میں قیدی ہو کر آ گئے. کرانے کی آواز آ رہی ہے، پیارے نبی کو نیند نہیں آ رہی. ایک انصاری صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے میرے چچا کے کرانے کی آواز آ رہی. ایسی بات ہے. گئے چپکے سے ان کی بیڑیاں کھول دی، پھر بھی آپ کو نیند نہیں آئی. انصاری صحابی آ کر پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ چچا کے کرانے کی آواز ہے. کہا کہ میں نے ان کی بیڑیاں کھول دی. پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بیڑیاں کھول دی گئی تو اوروں کی بھی بیڑیاں کھول دی جائیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے. جبکہ بدر کے یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 12-13 سال آپ کو تکلیفیں دی تھی، لیکن ان کی تکالیف کو تکلیف نہیں سمجھا بلکہ ان کے معاف کرنے کو، ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے ان کو بھی چھوڑنے کا اعلان. تب جا کر آپ کو آرام آیا. عزیز علیہ ما عنتم، پیارے نبی کا یہ وصف ہے کہ تم کافروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرو. یہ میں آپ کو بتانا چاہا. ایک نہیں 2-3 اور بھی ہیں کہ موقع کی بات ہے جب آپ مکے سے مدینہ آ گئے، وہاں قید پڑ گیا. وہاں سے ابو سفیان جو ہمیشہ برسر پرخار آ کرتا، تکلیفیں دیا کرتا تھا، آیا کہ جب سے آپ مکہ سے نکل گئے، قحط پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے بینائی جا رہی ہے، دعا فرمائے. آپ نے ان کافروں کی تکلیف کو آپ نے اپنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے دعا بھی فرمائی. سمام بن اسال سے کہا اناج بھیج دو. سمام بن اسال روک دیے تھے. آپ کو صدا ہے میں ایسے کیوں بھیج دوں؟ آپ کی فرمان کیوں تھا اناج ہی بھیج دی. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف آپ وسلم کو اپنے بہت زیادہ گراں گزرتی تھی. کافروں کی تکلیف کو بھی پیارے نبی اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے. اس میں ایک مثال ہے کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے آزو بازو رہنے والے، ساتھ میں سفر کرنے والے کبھی ایسے ہوتے ہیں تو ان کی تکلیف کو بھی آپ اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ اسلام سکھاتا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی اسپرٹ پھیلے گی، اسلام پھیلے گا. یہ ایک جہاں کافروں کے لیے تھی، مومنوں کے لیے بھی آپ اپنی ان کی مومنوں کی تکلیف کے بھی آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے. حدیث طویل ہے، مختصر بات یہ کہوں کہ جب آپ معراج کو گئے تو آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. مشورہ ملا موسیٰ علیہ السلام سے، ان امتک لا تطیق، بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے. گئے 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں کر کے لائے. ان امتک لا تطیق، امت کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے. میرے بھائیوں، جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو آپ کیوں لیے؟ اس لیے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے مطیع فرما بردار تھے، بلا چوں و چرا قبول کر کے لے آئے. پھر اچھا پر 5 کیوں کرا کے لائے؟ اس لیے کر کے لائے کہ امت کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کر کے لیا. تو ایک نہیں ایسی بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں. صرف اشارتاً میں نے یہ بات کہی تھی.
بات بتانے کی یہ ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کی تکالیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کریں، یہ اسوہ رسول ہے۔ ہم کہتے محمد الرسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی وصف ہمارے اندر نہیں پایا جاتا تو معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، مسلمان کی تعریف یہ۔ پھر آپ تکلیف دے رہے ہیں، پھر بولو مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو آخری بات کہتا ہوں، حریص علیکم، آپ حراسہ کا صلہ عربی میں علا کے ساتھ آتا ہے تو معنی میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ حریص علیکم، آپ زیادہ فائدے کے طالب تھے، تھوڑے نہیں، زیادہ فائدے کے طالب تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لالچ دیا گیا، تاریخ اسلام پڑھیں گے، دولت کی، عورت کی، ریاست کی ساری جو ہے کہ پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں دین کو پسند کیا۔ آپ کو ایک جگہ ابو جہل لعین نے مارا، حمزہ کو غیرت دلائی گئی، تو جا کر دو جگہ مار کیا ہے، کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، میں دو جگہ مار کیا۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ اسلام لے آئیں۔ اسی وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حریص علیکم، حراسہ کا صلہ جب علا کے ساتھ آتا ہے شدت، تو ہم مسلمان ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ فائدے کے طالب ہونا چاہیے۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی ذاتی تھوڑا فائدہ مل گیا سب کا خون کر دیتے ہیں، کچھ عہدہ مل گیا سب کو مار دیتے ہیں، نہ بھائی کو، نہ رشتہ دار کو، نہ کچھ، تھوڑے تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم زیادہ فائدے دین کے فائدے کے لیے ہم مننا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہر آدمی کو چاہیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے تحت بھلائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، جب یہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ہر دن نماز جس کوٹری میں سے نماز پڑھ لیتے تھے، جمعے کا وقت آتا تو بڑے گیٹ کے پاس جاتے، وہاں جا کر نماز پڑھتے۔ ایک دن جیلر نے کہا کیا بات ہے، ہر نماز تو اپنے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن آپ گیٹ کے پاس آ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعے کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جتنی طاقت ہے وہاں تک، میری طاقت یہاں تک ہے، میں یہاں تک آؤں۔ تو ہمارے اسلاف کیا تھے کہ عبادات اتنی کرتے جتنی طاقت ہوتی، اتنی ہم تبلیغ کریں، بچہ، جوان، بوڑھا، مالدار، طاقتور، علم والا، ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے مطابق دین کا کام کرے گا تو معاشرے میں اصلاح آ جائے گا، معاشرے کے اندر جو بگڑے ہوئے حالات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔